حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی دیوار بنا لی اور پھر ان علماء اور حکیموں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ لمبی زندگی پانے کا راز کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک حکیم نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات کوکاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا اس کو موت نہ آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین کو آب حیات پینے کا شوق پیدا ہوا کہ وہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پیے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوکاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑی جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو چست و چالاک ہوتی ہے۔ تو آپ نے چند اعلیٰ نسل کی گھوڑیاں پال لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس ظلمات میں راستہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا لال و گور شاسوار حضور کی سرکار میں ہے تو وہ لے لیجئے۔ جب اندھیرا ہو جائے تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گور شب چراغ خزانہ نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور اپنی سلطنت ایک عقل مند شخص کے حوالے کر کے آب حیات کی تلاش میں نکل پڑے، اور راہ بھول کر مسلسل 1 برس تک گھومتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے، اور دونوں آپس میں بچھڑ گئے اور راستہ بھول گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گورے شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین میں رکھ دیا، اور اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو آب حیات کا چشمہ مل گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر اسی وجہ سے دراز ہوئی، دوسری تاریکی میں آ پڑے اور اسی گورے شب چراغ کو نکال پر زمین میں رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہو گئی، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے تم لوگ یہاں ٹھہریں، آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھا۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے تو ایک بالاخانہ نظر آیا، اور 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ ایک مرغ جوان میں شاہ تھا، پھر ایک جو جوان مرغ تھا اس نے کہا، وہ حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے، اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لاب و لاب عیش و عشرت میں گزاریں گے، پھر وہ اسی طرح رہیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بالاخانہ تمام کا تمام جوہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین اب وقت آ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالاخانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ پھر دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ اے مرد مجاہد، تو خوف نہ کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کی مخلوق ہنوز دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں اسکندر ذوالقرنین نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالاخانے پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب اسکندر ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا
اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے؟ کیا وہ تجھ کو پسند نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا، میں آب حیات پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے حریص مت بنو۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے اندھیری رات میں، ٹکڑے ٹکڑے سنگریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ وہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا، کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے اس اندھیری جگہ سے آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لال اور زبرجد، یاقوت اور فیروزہ اور زمرد بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتانے لگے۔ جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتائے کیونکہ نہیں چنے، اس لیے وہ پچھتا رہے تھے۔ تو اسکندر ذوالقرنین نے حکماں سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا اس میں کیا ماجرا ہے؟ تو حکماں نے کہا، تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو، پھر سب پتھر دوسری طرف رکھو کہ کس پتھر کا وزن زیادہ ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ اسکندر ذوالقرنین کا وہ پتھر سب سے بھاری ہے جو ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے حکماں سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ تو وہ بولے کہ سب کے سب پتھر اتار کر اس پلے میں مشت خاک میں رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو وہ دونوں پلے ترازو کے برابر ہو گئے، دونوں طرف برابر ہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا عبید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی، تو بھی تم کو سیر نہیں ہو رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغرب اور مشرق تک بادشاہی دی لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں ہو، آپ کا پیٹ ابھی تک نہیں بھر رہا۔ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو قبرستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تو تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا، سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے اور اسکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے، پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر چند روز بعد انتقال کر گئے اور سونے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ موت کے بعد میری روح کو ثواب بخشیو، یتیم اسیر، غریب مسکینوں، بیوہ محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا، ان سے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کو پورے طور سے بجا لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال اسکندر ذوالقرنین اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکہ کے کافروں کو وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا تو سب کافر سن کر حیران رہ گئے اور بولے، یہ سچ کہتے ہیں، بالکل تورات اور زبور کے جوابات بتاتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ پس سوائے ابو جہل کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں؟ اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم تو ایک جادوگر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا، نہ ملی پیغمبری
جیسے ملی تھی موسیٰ کو یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس اے میرے بھائیو، ہم سب کو لازم ہے کہ اللہ اور رسول کی رضامندی پر راضی رہیں۔ دوستو، یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ تھا جس پہ انہوں نے یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی، جو قرب قیامت وہاں سے نکلیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات پینے کا ارادہ کیا اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ ان کی ملاقات حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام راستے میں ان سے بچھڑ گئے اور انہوں نے آب حیات کو پا لیا، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کو نہ پایا، اور یوں حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آب حیات پینے سے محروم رہ گئے۔